وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہن کا نام بھی فاطمہ ہی ہے، آپ بھی میری بہن ہی ہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو صرف اتنا کہوں گا کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اس بچے کے نصیب اچھے کرے، اور آپ کے اوپر ایک ذمہ داری آ گئی ہے، بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے ایک انسانی بچے کی۔ یہ آپ کی آخرت کا سوال ہے، اس کی تربیت کرنا، اس کے اوپر تو فوکس لازمی کیجیے گا۔ لیکن اگر آپ کا اپنا ہی ماڈل خراب ہوگا، آپ خود ہی خراب ہوں گی، تو آپ آگے تربیت کے لائق نہیں ہوئی۔ بہرحال اب تو جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی ہے۔ آپ پیرنٹنگس کے اوپر بکس پڑھیں اور سیرہ کو پڑھنا شروع کریں، ٹھیک ہے؟ امہات المومنین، بی بی فاطمہ الزہرا اور صحابیات کی زندگیوں کو پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیں یہ جو بڑے بڑے امام تھے، امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور امام بہقی رحمہ اللہ، یہ تمام ان کو دیکھیے کہ ان کی امیوں کا کیا کردار تھا، وہ پڑھیں تاکہ آپ اپنی بیٹے کو یا بیٹی کو صحابہ یا صحابیات کے درجے پہ پہنچوانے کی کوشش کر سکیں، ورنہ بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ اب جہاں تک بات ہے صلاح کی، دیکھیں صلاح کی ایک سیدھی سی بات ہے، جو بندہ ایک نارمل انسان ہے نا، اس کے لیے سانس لینا جیسے ضروری ہے نا، مسلمان کے لیے اس طرح صلاح ضروری ہے۔ جیسے سانس ٹوٹتا ہے اس طرح جان نکل جاتی ہے، ویسی صلاح ٹوٹتی ہے تو مسلمان کے ٹائٹل سے فارغ ہو جاتا ہے، اسی وقت آن دا اسپاٹ، ایٹ دس ویری مومنٹ بندہ فارغ ہو جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب آپ اس کی طرف آنا کیسے چاہتی ہیں؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو پریشانی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کے اندر بات رکھی ہوئی ہے ابھی بھی کہ آپ سوچ رہی ہیں، تو یہ بالکل ایسی ہی ہے کہ آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ نا آپ کو پیاس لگی ہے، لیکن نا میں پانی پی نہیں رہی ہوں، میں بہت پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ اس بات کی سینس نہیں بنتی نا میری بہن، ہے نا؟ کہ آپ کو پیاس لگی ہے، آپ کے سامنے پانی ہے بھی ہے، بس آپ کو اٹھ کے جا کے تھوڑی محنت کرنی ہے پینے کے لیے، لیکن آپ پی نہیں رہی ہیں اور آپ پریشان ہیں اس بارے میں، یعنی آپ کچھ کر نہیں ہیں، آپ بس اس کے بارے میں پریشان ہو رہی ہیں، تو یعنی آپ کو صحیح میں پیاس لگی نہیں ہے۔ میں آپ کو اگر صحرا کے اندر ایک ہفتہ چھوڑوں نا، اور اس کے بعد آپ کو میں کہوں کہ پانی وہ 10 کلومیٹر دور ہے، پیدل جا کے لے کے آؤ، تو آپ رینگتی ہوئی بھی چلی جائیں گی، آپ کوڑے کھاتی ہوئی بھی چلی جائیں گی، آپ جیسے مرضی چلی جائیں گی، کوئی جو مرضی آپ کو مار پیٹ رہا ہو، آپ اس کے باوجود بھی پانی پینے چلی جائیں گی، کیونکہ تب آپ کو صحیح میں پیاس ہوگی۔ ابھی آپ کو صلاح کی پیاس نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، آپ کو ہوتی آپ لازمی کرتی، آپ کو صلاح کی اتنی پیاس ہوتی ہے، آپ راتوں کو تہجد میں اللہ سے مانگ رہی ہوتی ہیں کہ یا اللہ پاک میں کیوں نہیں پڑھ پا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ اشراق کی نمازوں کے اندر مانگ رہی ہوتی ہیں کہ یا اللہ پاک میں کیوں نہیں پڑھ پا رہی ہوں، میری مدد فرمانا۔ تو اسی لیے اس کو آپ سیریس نہیں لے رہی ہیں، آپ اس کو سیریس لیں گی، آپ کو میرے سے یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لہٰذا اس کو سیریس لینے کی کوشش کریں، سیریس ہر اعتبار سے لیں، اس اعتبار سے کہ جیسے آپ کسی بھی کام کو سیریس لیتی ہیں۔ آپ کا بچہ ہے نا، اب وہ روئے گا نا تو آپ اس کو سیریس لیں گی، آپ اس کو چھوڑ نہیں دیں گی ایسے ہی، آپ دیکھیں گی اس کو کیا مسئلہ ہے، اور جب تک آپ اس کا مسئلہ حل نہیں کر لیں گی، آپ ایسے پیچھے نہیں بیٹھیں گی۔ آپ کبھی اپنی والدہ سے پوچھیں گی، کبھی آپ اپنی ساس سے پوچھیں گی، کبھی کسی سے، کبھی کسی ڈاکٹر سے، کبھی کسی ڈاکٹر سے، کبھی کچھ، کبھی خود ریسرچ کرنے بیٹھ جائیں گی، رائٹ؟ سو کم ٹو کلوز ٹو اٹ، بات یہ ہے کہ اگر آپ کو سچ میں اس بات کی فکر ہوگی تو آپ اس کی طرف چلیں گی۔ آپ نے سوال پوچھ لیا تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، باقی آپ کے میسج میں ایک اور چیز میں ایڈریس کرنا بھول گیا۔ آپ نے کہا کہ رب آزما رہا ہے کہ کیا ہے؟ دیکھیے، آپ کو میں ایک سمپل سا فارمولہ بتا دیتا ہوں، یہ کہیں پہ لکھا نہیں ہوا، لیکن میں اس بات کے اوپر یقین کرتا ہوں اور میرا اعتبار ہے۔ اگر آپ کے اوپر کوئی اس طرح کی سچویشن آئی ہے جس سچویشن کے اندر آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے ہیں، اس مشکل کے بعد آپ اللہ سے دور ہو گئے ہیں، تو یہ اللہ نے آزمائش نہیں بھیجی، یہ اللہ نے عذاب بھیجا ہے آپ پہ۔ اگر آپ کسی مشکل میں پھنسے ہیں اور اس مشکل میں پھنسنے کے بعد آپ اللہ سے دور ہو گئے ہیں، تو اللہ نے آپ پہ عذاب بھیجا ہے، آزمائش نہیں بھیجی۔ اب اگر آپ پہ کوئی مشکل آئی ہے اور مشکل کے بعد آپ اللہ کے قریب ہو گئے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ آزمائش بھیجی تھی، یہ سمپل سی بات ہے۔ تو اب آپ خود ڈفرینشیٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اب ایک اولاد دے دی ہے، تو آپ کے اوپر بہت 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 بڑی ذمہ داری ہے، یقین مانیں۔ میرا ماننا ہے پرسنلی، ذاتی، قیامت کے روز ہر ہر انسان یہ بات کہے گا، اپنی تمام یہ جو نیکیوں کے پہاڑ اور برائیوں کے انبار پہاڑ دیکھ رہا ہوگا نا جب، تو وہ صرف دو میں سے ایک بات کہے گا۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جو کہیں گے یا اللہ پاک اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ ہمارے بچوں نے اس طرح کرنا ہے تو کاش ہمارے خربوں بچے ہوتے، یعنی کہ پوری دنیا کی اتنی آبادی نہیں ہے، اتنے ہمارے بچے ہو جاتے، کاش یہ سارے ہمارے ہی بچے ہوتے، کیونکہ یہ تو 3-4 تھے اور انہوں نے یہ نیکیوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے، اگر ہمارے کروڑوں اربوں خربوں بچے ہوتے تو انہوں نے کیا کرنا تھا۔ اور دوسرے وہ کہیں گے یا اللہ پاک کاش ہمیں تو نے اولاد پیدا کرنے کی سختی ہم سے کھینچ لی ہوتی، ہمیں